اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 3 پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ایمان والے بندوں کو نہایت ہی تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں سے دوستی نہ کرو۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ غیر ایمان والوں سے وہ دلی محبت نہ کریں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی غیر ایمان والے جو ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان سے دلی محبت کرے۔ یعنی اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی محبت کرے، غیر ایمان والوں سے بھی محبت کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ ایمان والوں سے محبت نہ کرے، صرف غیر ایمان والوں سے محبت کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم کا یہ حکم
اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر مختلف عنوان سے بیان کیا۔ ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست مت بناؤ۔ اولیاء بعضهم لبعض، یا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کئی انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، مگر عجیب بات ہے قرآن کی آیت یہ آیتیں ہیں، ان کو جب ایک غیر مسلم پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسلام میں تو بڑی سختی ہے، اسلام میں رواداری ہے ہی نہیں، کہ اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرو ہی نہیں، محبت کرنے سے منع کر دیا۔ اسلام بڑا سخت مذہب ہے۔ دوسری طرف خود مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام نے غیر ایمان والوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک فرمائے ہیں، احسان کیا ہے ان کے ساتھ، ہمدردیاں کی ہیں ان کے ساتھ، لین دین کیا ہے ان کے ساتھ، معاملات کیے ہیں ان کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، ان کے وہاں ایک بکری ذبح ہوئی، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا اہدیتم لجارنا الیہودی، تم نے سب کو یہ گوشت بانٹا ہے کہ ہمارے پڑوسی یہودی کو بھی دیا؟ یہودی غیر ایمان والا ہے، اس کو بھی دو۔ اسی طریقے سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غیر ایمان والے تھے، جنہوں نے بڑے مظالم ڈھائے، بہت زیادہ زیادتیاں کی، مگر نبی کریم علیہ السلام نے ان پر قابو پانے کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات خلفائے راشدین، انہوں نے اپنے زمانے میں باقاعدہ بچوں کے لیے وظیفہ جاری کیا، وہ بچے مسلمانوں کو ہوں یا غیر مسلموں کے۔ اگر بہت بوڑھا آدمی ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، تو اس سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا وہ ٹیکس حضرت عمر نے معاف کر دیا۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ کہا جو ٹیکس مجھے ادا کرنا ہوتا ہے اس کے پیسے میرے پاس نہیں۔ تو قانون بنا دیا کہ جو ذمی غیر مومن اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور جب وہ کمانے کے لائق نہ رہے تو اس سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ تو اس طریقے کے معاملات یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں تو کہا گیا ان سے دوستی نہ کرو، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے معاملات یہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک طرف غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ غیر ایمان والوں سے محبت نہ کرو، تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حقیقت یہ ہے غیر مسلموں کو جو شبہ ہوتا ہے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی شبہات ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک دو آیتیں پڑھنے سے ہو جاتے ہیں۔ اگر تمام قرآنی آیات کا علم ہو تو وہ غلط فہمی نہیں ہوگی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے خلاف صحابہ کا عمل، نبی کا عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دو آدمیوں میں یا دو قبیلوں میں یا دو جماعتوں میں جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات جو ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں۔
دو پڑوسیوں میں، قبیلوں میں، مذہب والوں میں، غیر مذہب والوں میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلا تعلق دلی محبت، کوئی بھی مذہب والا ہو، دلی محبت ہو گئی تو فرمائے دلی محبت کرنا جو ہے یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور دلی محبت ہو بھی نہیں سکتی، دلی محبت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم ہیں اللہ کے دوست اور وہ ہیں اللہ کے دشمن۔ اگر پوری دنیا ایمان والوں کی دشمن ہے تو کیوں؟ بتائیے، فلسطین کی سرزمین پر ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ زمین ان کی ہے، شہر ان کا ہے، ملک ان کا ہے، یہودی مظالم ڈھا رہے ہیں اور پوری دنیا کی باطل طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں، کیوں؟ کاہے میں فرق ہے؟ بات صرف یہ ہے، بس اتنی بات پہ برہم آندھیوں کا مزاج ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، اور باقی سب الکفر ملت واحدہ، کفر کی جتنی شکلیں ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ سب کے سب ایک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب نہیں مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے نبی کو، قرآن کو۔ قرآن کے انکار کرنے میں، نبی کا انکار کرنے میں سب ایک ہیں۔ جب سب ایک ہیں تو سب دشمن ہیں۔ تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے نبی والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ جب اس وجہ سے وہ ناراض ہیں تو اگر ہم ان سے دلی دوستی و محبت کریں تو دلی دوستی محبت ہماری ان سے ہو بھی نہیں سکتی، ان کو بھی نہیں ہو سکتی اور ہم کو بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دلی محبت کرنا تو غیر ایمان والے کا سے ناجائز ہے۔ آج جو واقعات پیش آئے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ گئیں اور اس کے بعد ان کے نکاح ہو گئے، مذہب انہوں نے بدل دیا، یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پانی کہاں پہ مر رہا ہے؟ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی یہی ہے کہ قرآنی حکم سے وہ لڑکیاں بھی جاہل ہے اور مسلمان لڑکے بھی جاہل ہے، ماں باپ بھی جاہل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے دلی محبت کرنا جائز ہی نہیں۔ جب جائز نہیں ہو پھر محبت کی نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہوا، مرتد ہو گئے وہ لوگ، دین سے پھر گئے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز آدمی کو اچھی لگتی، عیب بھی اچھے لگتے ہیں، ہنر تو اچھے لگتے ہیں، عیب بھی اچھے لگتے ہیں۔ جب ہر چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو مذہب بھی اچھا لگے گا، طور طریقہ بھی اچھا لگے گا، رسم و رواج بھی اچھے لگیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنائے گا تو اللہ کے وہاں وہ مردود ہے، نامقبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو جو اختیار کرے گا اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین معتبر ہے اللہ کے وہاں وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جس دین کی بنیاد پر نجات ملے گی جہنم سے اور داخلہ ہوگا جنت میں وہ صرف اسلام ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم خرید لی، چند ٹکوں کے لیے ظاہری محبت کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا نقصان کیا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا کیسے؟ لا علمی، جہالت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک خالی کتاب کاہے کی ہے؟ تلاوت کر لی جائے، دکانوں کی اوپننگ ہو تو وہاں پڑھ دیا جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھ دیا جائے، ثواب کی کتاب ہے خالی بس۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب تو ملے گا ہی آپ کو،
اصل کتاب تو یہ کیا ہے؟ دستور العمل ہے، اسے زندگیوں میں نافذ کرو، اللہ کے حکم کو جانو اور مانو اور ان پر عمل کرو۔ جنہوں نے نہیں جانا، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، وہی لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور اسلام کو اس کی پرواہ نہیں ہے کون جا رہا ہے اور کون آ رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن ہم نے ظالموں اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، سمجھ لیجئے۔ دنیا میں تو تمہیں اختیار ہے، جو جی چاہے کر لو، لیکن انجام کے اعتبار سے پھر بہت خطرناک انجام اس کا ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا؟ جو دلی تعلق ہے، دلی محبت ہے، اس کی کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس تعلق کو جو دلی تعلق ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں موالات۔ موالات مانے دلی محبت کرنا۔ دوسرا تعلق ہوتا ہمدردی، نفع پہنچانا، بیمار ہے دوا دلا دینا، بھوکا ہے کھانا کھلا دینا، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، سردی کے دور کرنے کے لیے ایسے کپڑوں کا انتظام کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ مواسات، اس کو کہتے ہیں مواسات، ہمدردی۔ اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کے لیے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ بھی کرو، غیر مذہب کے ساتھ والے کے ساتھ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اسلام نے تو یہ کہا کہ ہمدردی کا مستحق صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ جانور بھی ہے۔ بے زبان جانور، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ بخاری شریفی کی وہ روایت ہے، جو ایک کتے کا بچہ کنویں کے کنارے مٹی چاٹ رہا تھا، پانی گرتا ہے وہاں، اس کی وجہ سے مٹی نم تھی، پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے پانی نہیں ملا، مٹی چاٹ رہا۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون ادھر سے گزری، حالانکہ وہ پیشہ ور عورت تھی، وہ جسم پروشی کرتی تھی، طوائف تھی، وہ بد چلن تھی، بد کردار تھی، مگر اس نے دیکھا ایمان والی تھی۔ بہرحال ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، اس کو ترس آیا، اس نے کتے کے پانی پلا دیا، اپنے چمڑے کے موزے کو اتارا اور کنویں میں پانی بھرا کنویں سے اور اس کو پانی پلا دیا۔ اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی گئی، اس سے کہہ دو کہ تیری مغفرت ہو گئی۔ ایک صاحب نے درخت کی وہ شاخ کاٹ دی تھی کہ جو سوار ہو کر گزرتا تھا وہ اس کے سر میں لڑ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو سب کو تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ ٹہنی، وہ شاخ انہوں نے کاٹ دی درخت کی، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ سوچئے، تصور کیجئے، جو مذہب جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا قائل ہو، یہ تو انسان ہے، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، ہمدردی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ ہمدردی بھی کس کے ساتھ؟ جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، غیر مذہب والوں کے ساتھ، مگر ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو لوگ مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں، جو بمباری کر رہے ہیں، جو عمارتوں کو برباد کر رہے ہیں، جو بچوں پہ ترس نہیں کھا رہے، جو عورتوں پہ رحم نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہمدردی کے بھی مستحق نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا جائز نہیں۔ ویسے جائز ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس لیے کہ یہ آدمی انسانیت کا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مطلب ہوا انسانیت کے ساتھ دشمنی کرنا۔ تو دشمنی کرنے کی اجازت تھوڑی نہ دی جائے گی، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ درندہ ہے۔ انسان ایسے ہوتے ہیں، انسان انس سے بنا ہے، انس کا مطلب اس کے اندر محبت ہو،
کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھے، دکھ کو دکھ سمجھے، اور جو اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد خوش ہو، وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسانوں کے لباس میں ہے مگر درندہ ہے۔ ترحم پر پرنگے تیز دنداں کی ظلمت بر فرزند آدم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تیز دانتوں والے بھیڑیے پر رحم کرنا یہ انسانوں پر کیا ہے؟ کیسے بیٹھے ہیں؟ سر جھکائے ہوئے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تیز دانتوں والے بھیڑیے پر رحم کرنا یہ کیا ہے؟ انسانوں پر ظلم کرنا ہے۔ اس پہ رحم کرو گے وہ کھائے گا دوسرے انسانوں کو۔ تو اس لیے موالات کی مطلقاً اجازت نہیں، دلی محبت کی مواسات، ہمدردی کرنا، غم کھانا، غم میں شریک ہونا، مدد کرنا، یہ جائز ہے، مطلوب ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، مگر ایک شرط ہے اس کے ساتھ۔ وہ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ ارے کیا شرط ہے ہمدردی کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ، کریں دلی محبت، ایمان والے کے ساتھ ہمدردی ہونا۔ کتا ایمان والا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے بیٹھے سن رہے ہو؟ مواسات، ہمدردی کرنا، کسی پہ ترس کھانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، شریعت کی تعلیم ہے کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ انسان نہیں، جانور کے ساتھ ہمدردی کرو کہ جب بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ہمدردی کبھی کبھی ناجائز بھی ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا کبھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ ویسے جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کبھی یہ بھی ناجائز ہے۔ ناجائز کب ہے؟ اب یہ دیکھیے ناجائز کب ہے؟ ناجائز کب ہے؟ جب حالت جنگ ہو، وہ غیر مذہب والے مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں، بم برسا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان سے ہمدردی کرے۔ ویسے جائز ہے عام حالات میں، حالت جنگ میں جب وہ لڑ رہے ہوں، مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہوں، تو پھر مسلمان کا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہ یہ مسلمانوں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں اور کچھ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بھی اتنا خون بہہ گیا، اتنے شہید ہو گئے، اتنی لمبی جنگ، اگر کرفیو لگ جائے ایک ہفتے کے لیے تو گھروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیزیں ختم ہیں، راشن نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دودھ ہے، نہ غذا ہے، نہ دوائیں، نہ آپریشن۔ مظلومیت کا یہ عالم، اور وہ حالت جنگ میں بمباری کیے جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کا مذہبی عالم کہہ رہا اچھا ہوا یہ بچے مارے گئے، یہ بڑے ہوتے تو یہ بھی ہم سے مقابلہ کرتے۔ یہ توریت کا عالم، علم کے نام پر دھبا۔ تو یہ ایسے لوگ، تو ایک تعلق ہے موالات کا، دلی محبت کرنا، یہ تو کسی سے جائز نہیں، کسی غیر ایمان والے سے۔ مواسات، ہمدردی کرنا، اس کو نفع پہنچانا، اس کو تکلیف سے بچا لینا، یہ شریعت میں جائز اور ثواب کا کام ہے، کسی بھی مذہب والے کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ اس وقت یہ بھی منع کر دیا جاتا ہے جب وہ غیر مذہب والا مسلمانوں سے
لڑ رہا ہو، مقابلہ کر رہا ہو، اذیت پہنچا رہا ہو، حالت جنگ میں ہو، تو ایک ہوئی موالات اور ایک ہے مواسات۔ موالات کے معنی کیا بتائے؟ دلی محبت کرنا، کسی ایمان والے کے لیے کسی غیر ایمان والے سے کسی حال میں جائز نہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ دنیا اگر ہماری دشمن ہے تو کیوں دشمن ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ دشمن ہے۔ جب تک ایمان ہم نہیں چھوڑیں گے وہ ہمارے دوست۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے پیغمبر ہرگز کبھی بھی آپ سے یہودی خوش نہیں ہوں گے، اور عیسائی بھی آپ سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ گزشتہ باتوں کو بھی جانتا ہے، موجودہ باتوں کو بھی جانتا ہے، آئندہ باتوں کو۔ لن کے آتا ہے عربی میں یعنی زمانے آئندہ کی نفی کرنے کے لیے تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ہرگز کبھی خوش نہیں ہوں گے یہودی اور عیسائی آپ سے۔ ان کے خوش ہونے کی ایک ہی شکل ہے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کا مذہب اختیار کر لیں تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب وہ ہم سے بیر رکھتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، لہذا اس کی وجہ سے وہ ہمارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اور ہماری دلی محبت بھی ان سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرما موالات تو کسی غیر ایمان والے سے کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے۔ مواسات جائز ہے، ہمدردی کرنا، نفع پہنچانا، مصیبت میں کام آنا، مصیبت دفع کر دینا، علاج کرا دینا، کھانا کھلا دینا، مگر یہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ناجائز ہو جاتی ہے مواسات۔ یہ کون سا وقت ہے جب ناجائز ہوتی؟ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جب حالت جنگ میں ہوں، جب وہ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہوں، ہم تمہیں ماریں گے، تو ایسے وقت میں ان کی ہمدردی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے مدارات۔ موالات، مواسات، اور تیسری چیز مدارات۔ مدارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے آدمی سے اخلاق کے ساتھ ملنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا۔ آپ کے وہاں مہمان بن جائے، آپ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ مدارات، اچھے اخلاق پیش کرنا۔ یہ اچھے اخلاق تمہاری تبلیغ ہیں، اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ انسان تو سبھی ہیں، یہ بھی انسان ہے، عام انسانوں میں اس انسان میں فرق کیوں ہے؟ آخر فرق یہی ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کا نام ہے مدارات۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، افضل ہے۔ یہ تو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اسلام لڑنے کے لیے تھوڑی کہتا ہے، اسلام سلامتی سے بنا ہوا ہے، اور اس طرح اخلاق سے پیش آنا کہ جس کی وجہ سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی تو کیا ہے صحابہ نے، یہی کیا ہے تابعین نے، یہی کیا ہے ہمیشہ مجاہدین اسلام نے۔ یہی ہو رہا ہے، یہی ہوا کہ وہ بمباری کر رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر، لیکن یہاں عام لوگوں پہ نہیں ہو رہی، لڑنے والوں پہ ہو رہی، اس لیے کہ وہ یہودی ہیں، پبلک کے لوگ ہیں، وہ تو بے قصور ہیں۔ تم بے قصوروں کو مارو، ہم بھی بے قصوروں کو ماریں گے۔ میدان جنگ کے اندر بھی اس کا خیال کرنا، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی، صرف مذہب اسلام میں۔ اللہ کہتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہارے ہاتھ سے انصاف کا دامن چھوٹ جائے۔ بے قصور ہیں تم، انہوں نے بے قصوروں کو مارا ہے، تم ان کے بے قصوروں کو نہیں مار سکتے۔
وہ کتے بن گئے مگر تم کتے نہیں بن سکتے ہو، تم تو انسان ہو۔ تو فرمایا کہ موالات کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ موالات کا مطلب دلی محبت کرنا، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، چاہے ساتھ میں ملازمت ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی ماحول میں چلے جاؤ، مگر یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ نے یہ سب کر کے دکھا دیا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا زمانے جاہلیت میں ایک خاتون سے تعلق تھا۔ وہ آئے کسی کام سے مکے، اس عورت کو خبر مل گئی، وہ آ گئی ملاقات کے لیے، کہنے جی نہیں، میرا تم سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے کیا چیز محبت ہے؟ مسلمان کی محبت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور مسلمان کی نفرت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، ورنہ مسلمان ہے کس کام کا؟ مسلمان نہ ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ طبیعت کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، مگر اسلام کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں وہ دل کا چاہا ہوا نہیں کرنا ہے، اسلام کا چاہا ہوا کرنا، اللہ کا چاہا ہوا کرنا۔ کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں، حیرت ہو جائے گی، آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ عین میدان جنگ میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیا، اٹھا کے پٹک دیا، اور سینے پہ بیٹھ گئے، اور ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، اور جیسے اس نے تھوکا حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے فوراً، آپ کو تو حیرت ہوگی، خود اس دشمن کو حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت علی سے پوچھا اب تو آپ کو ہمیں اور زیادہ سختی سے ذبح کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے ذبح کرنے کے آپ نے چھوڑا کیوں؟ ظاہر ہے جب تھوکا ہے تو غصہ آئے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں پہلے جو تجھ سے لڑ رہا تھا یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لڑ رہا تھا، جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، جب غصہ آ گیا میں انتقام کی وجہ سے تجھ سے لڑتا، اپنے ذاتی فائدے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے میں تجھ سے ذبح کرتا، لہذا اللہ کے حکم میں شرک ہو جاتا اللہ کی عبادت میں، اس لیے میں ہٹ گیا۔ دشمن کے تھوکتے ہی علی اس لیے ہٹے جذبہ بھڑک نہ جائے کہیں انتقام کا، کہیں انتقام کی آگ ہم سے غلط کام نہ کروا دے۔ یہ ہے اسلام۔ محبت ہو گئی، کیا کیجئے، محبت میں تو دیکھا نہیں جاتا مذہب کیا ہے، غیر مذہب کیا ہے، یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں، لو میرج وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ محبت ہے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیسی محبت ہے؟ مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس ہر چیز قربان، بیٹا قربان، اولاد قربان، بیوی بچے قربان، سب اللہ کے حکم کے آگے ہوا نہیں۔ وطن قربان، صحابہ نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کیوں؟ اسلام کی خاطر۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بتایا گیا؟ ایک تو ہے موالات، غیر ایمان والے سے دلی محبت کرنا، یہ بالکل کسی حال میں کبھی بھی جائز نہیں۔ ہوش میں رہو، چاہے جتنا ساتھ میں رہو، چاہے جتنا پڑھو لکھو، لیکن کنٹرول رہنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، بعض لوگوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ شریعت کا سہارا لیتے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ شریعت جب سامنے آ جائے تو خواہش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر غیر ایمان والے سے محبت کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر اس سے ہم شادی کریں گے، وہ مسلمان ہو جائے گا، ایک مسلمان بڑھ جائے گا، 100 حج کا ثواب ملے گا۔
پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے آئے. اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کے لیے مسلمان ہو، صرف اسی کی قدر ہے. کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، باڑ چولہے میں جائے، اسلام اس کی پرواہ نہیں کرتا. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے اسلام کے اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک ملک کا شہزادہ ایمان لے آیا. اس کا نام تھا جبلہ ابن ایہم. شہزادہ، فاروق اعظم نے اس کا استقبال کیا، شایان شان اس کے ساتھ معاملہ کیا. بھئی شہزادہ ہے، یہ بھی نبی کا حکم ہے، انذر الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ساتھ ان کے درجے کے اعتبار سے معاملہ کرو، ایک لکڑی سے سب کو مت ہاگو. شہزادہ ہے. تو پھر وہ گئے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے. وہاں احرام کی چادر پر ایک بدو کا، ایک دیہاتی کا پیر پڑ گیا، احرام کھل گیا. وہ تو شہزادے تھے بھائی، اس زمانے کے شہزادے. اسلامی شہزادگی کچھ نہیں ہے. یہاں شہزادہ اور غیر شہزادہ دونوں برابر ہیں. غصہ آیا، اس نے ایک کنٹا مار دیا اس دیہاتی کے. اور زمانہ کس کا ہے؟ یہ حضرت عمر کا. کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، اور بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے. وہ سیدھا امیر المومنین کے پاس بلایا ان کو، کہنے لگے کہ آپ نے اس غریب کے مارا ہے، اور بلا وجہ آپ نے مارا ہے، پیر پڑ گیا، جان بوجھ کے تو اس نے رکھا نہیں تھا، اس کا آپ کو بدلہ دینا ہوگا. کنٹاپ کا جواب کنٹاپ ہے. تو کہنے یہ کیسے ہو سکتا؟ ہمارے وہاں تو کوئی عام آدمی بادشاہ کے خلاف بول ہی نہیں سکتا ہے، ہم تو اسے بھون دیں، جلا دیں، کچھ بھی کر لیں. یہ اسلام ہے، یہ کرنا ہوگا آپ کو. تو اس نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ وہ ایک عام آدمی شہزادے کے برابر ہو گیا. اس نے کہا ہمیں مہلت دے دیجئے. رات کے وقت میں وہاں سے فرار ہو گیا. وہ یہ غرور و تکبر جو تھا اسے لے ڈوبا. وہ عیسائی پھر سے ہو گیا. عیسائیوں نے اس کی بڑی خاطر کی، بڑی مدارات کی، بہت دولت دی اس کو، مگر وہ اخیر میں کہتا تھا کاش کہ میں نے بدلہ دے دیا ہوتا اس دیہاتی کو، عمر کی بات مان لی ہوتی. میرے پاس سب کچھ ہے مگر مجھے وہ چین و سکون نصیب نہیں ہے جو اس زمانے میں نصیب تھا. حضرت عمر نے اس کی خاطر یہ چھوڑ دیں، شہزادہ ہے، انصاف کا خون ہو جائے، یہ گوارا نہیں کیا. تو کیا فرمایا؟ موالات کسی حال میں جائز نہیں. دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ کیا بتائی تھی دوسری چیز؟ مواسات، ہمدردی. یہ جائز ہے جانوروں کے ساتھ بھی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں سے حالت جنگ میں نہ ہوں. حالت جنگ میں ہو تو ہمدردی کرنا جائز نہیں. پھر تیسری چیز کیا تھی؟ مدارات، اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ تو اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی تہذیب ہے. مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، اخلاق سے زیادہ وزن والی چیز کوئی نہیں ہو. اخلاق اچھے ہو. تو اس کی بھی اجازت ہے ہر مذہب والے سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ معاملات. معاملات کا مطلب لین دین، سودا، پارٹنرشپ میں کام کرنا، خریدنا بیچنا. اس کی اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، ہر مذہب والے کے ساتھ جائز ہے. اتنی وسعت اسلام میں ہے، اتنی کسی مذہب میں نہیں ہے. پتہ چلا اعلان ہو رہا ہے اب سودا خالی مسلمان سے نہ خریدنا، اب جو ہے وہ دودھ مسلمان سے نہ خریدنا، اب بالوں کی کٹنگ مسلمان سے نہ کرانا. اسلام میں یہ چیز ہے؟ کبھی نہیں. معاملات جائز ہے، خریدو بیچو، پارٹنرشپ کرو، اجارے داری کرو، ٹھیکے داری کرو، غیر مسلموں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں صرف ایک صورت میں جائز نہیں. ایسا کاروبار
جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان ہو. آپ اسلحے بیچ رہے ہیں غیر ایمان والوں کے ساتھ تاکہ وہ ان اسلحوں سے مسلمانوں کو ذبح کرے، شکار کرے، تو اس کی اجازت نہیں. آپ پیپسی خرید رہے ہیں، آپ کوکا کولا پی رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، ایمانی غیرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے. کہ بیچ کیسے رہے؟ اب پینا صحیح نہیں، خریدنا صحیح نہیں، اسرائیلی کمپنیوں کو بنی ہوئی چیزیں، اس لیے فلسطینی مظلوم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں اور بلا وجہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ان کی چیزیں آپ خرید رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں. ہمارے بھائیوں کو ماریے آپ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، چند ٹکے ہمیں مل جائیں گے اگر ہم یہ بیچیں نہیں، ہٹا دیں گے اپنے وہاں سے پورا اسٹاک، تھوڑا نقصان ہو جائے گا. آپ کے چند ٹکے زیادہ اہم ہیں اور آپ کی نظر میں ایک مسلمان کا خون اہم نہیں ہے؟ سوچیے آپ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے اور ایک دم سے حضرت عمر نے کہا یا لبیکا، حاضر ہوں میں. اور وہ سارے سامعین سوچ رہے ہیں یہاں کیا نہ کوئی بلا رہا ہے حضرت عمر کو، نہ کوئی آواز دینے والا، یہ لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ زمانے کے بعد وہ لشکر جو گیا ہوا تھا اس کا سالار آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، دشمن کے اوپر ہم نے فتح پائی اور یہ فائدہ ہوا، اتنا مال غنیمت. کہنے لگے یہ تو چھوڑو، یہ بتاؤ اس مسلمان کا حال کیا ہے جس کو تم نے دریا میں زبردستی بھیجا تھا اور وہ مر گیا تھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ درمیان میں ایک دریا پڑا، دشمن کے علاقے میں جانا ہے، اندازہ تھا نہیں یہ کتنا گہرا ہے. کیا ہوا؟ کہے گا کتنا گہرا ہے، تو اندازہ کیسے لگائیں؟ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تم اس کے اندر، اس سے اندازہ ہو جائے گا کتنا گہرا ہے، پھر پورا لشکر چلا جائے گا. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ سردی مجھے لگ جائے گی، موسم سرد تھا، مگر سالار کا حکم تھا کہ جاؤ. جب وہ دریا میں اترا اور سردی اسے لگی تو اس نے کہا یا عمرہ، وہیں سے اس نے آواز دی اے عمر، اے عمر فاروق. اور وہ آواز خدا نے حضرت عمر تک مدینے میں پہنچا دی اور حضرت عمر نے اس کی آواز پہ کہا لبیکا، میں حاضر ہوں. بعد میں جب وہ دریا سے نکل کے آیا سردی کا اثر ہو گیا تو مر گیا. حضرت عمر نے کہا یہ مال غنیمت چھوڑو، یہ بتاؤ اس مسلمان کا کیا ہوا؟ امیر المومنین، وہ ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی مر جائے گا. کہنے سنو، پوری دنیا کا مال غنیمت ایک طرف اور ایک مسلمان کی زندگی ایک طرف، اور فرمایا میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، دوبارہ نظر نہ آنا. یہاں کتنے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، سوچئے 50,000 60,000، مگر ہماری پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا یہ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں. سوچیے آپ کہاں ایمانی غیرت، کیسے ہوگی برکت؟ یہ خون ہے فلسطینیوں کا جو پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اگر کسی مسلمان کے قتل میں کسی دوسرے مسلمان نے ایک لفظ کہہ دیا کہ قتل کر دو، حدیث میں آتا ہے اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا آئس، اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کو یہ گوارا نہیں. تو فرمایا موالات کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، دلی محبت کرنا، ہمدردی جائز، مدارات خوش اخلاقی سے پیش آنا جائز، معاملات جائز.
اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں تو وہ وسعت ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو غرضے کی یہ بڑا اہم مضمون تھا۔ آج اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئیں، ماں باپ کی نیندیں حرام۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے انہوں نے قرآن کو خالی کتاب سمجھا تھا ثواب کی، انہوں نے یہ نہیں سمجھا اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ مر گئے، مرتے رہے اور نہ جانا، اور آج بھی مر رہے ہیں، اور قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، آج بھی نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے، اور شکایت کس کی کریں گے؟ شافع محشر شکایت کریں گے۔ سفارش کون کرے گا؟ اللہ کی عدالت میں شکایت کس کی کریں گے؟ حضور جس نے نماز نہیں پڑھی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، نتیجہ دنیا کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا حقیقت میں محبت اصلی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ اس محبت میں جو رکاوٹ بنے وہ دشمن ہے تمہارا، اس محبت میں جو تمہارا مددگار بنے وہ تمہارا دوست ہے۔ اور دیکھو اللہ سے محبت تو سبھی کو ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھے گا محبت؟ اس لیے کہ ہر ایک کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے سے محبت نہ ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ہے ہر ایک کے دل میں محبت، مگر محبت اپنے مالک کو پہچاننے میں غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے۔ محبت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری محبت جب بھی ہوتی ہے تو محبت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ محبت جو ہے کیسی چیز ہے؟ پوشیدہ، پتہ نہیں چلتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ اس کو پہچانا جاتا نشانی اور علامت سے۔ وہ نشانی اور علامت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی قرآن کی ان آیتوں میں بیان کی۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہمارا محبوب تو وہی ہے جو ہمارے محبوب کا غلام بن جائے۔ سارے ہماری محبت سچی وہی ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ جو ہمارے محبوب کو نہ مانے وہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتا اور ہم بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ محبوب کا دشمن ہوتا ہے، محبوب کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، فرمایا اللہ کی محبت میں جبھی منظوری پائی گئی، قبول ہوگی جب وہ محبت کرے، اتباع کرے جناب محمد الرسول اللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، کوئی بھی ہو، کسی بھی کتاب پہ عمل کرتا ہو، کسی نبی کا بھی امتی ہو، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو تمہاری محبت معتبر کب ہوگی؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو۔ اگر نبی کے طریقے پر تم نہیں چلے، لاکھ تم دعویٰ کرتے رہو ہم اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ فرماتا کسی کی محبت قبول نہیں۔ نجران کے عیسائی آئے تھے نا، انہی سے بات ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدائی کا پارٹنر کہتے ہیں، تو اس لیے کہ ہمیں عیسیٰ سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ نے کہا یہ نجران کے ہوں یا دنیا میں کہیں کے ہوں، کسی بھی نبی کے ماننے والے ہو، ان سے کہہ دو
تمہارا دعویٰ ایسے معتبر نہیں ہوگا، اس کے لیے پروف چاہیے، دلیل چاہیے، اور دلیل ایک ہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اگر نبی کی اتباع نہیں کی ہے، کوئی آدمی کتنا بھی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور زکوٰۃ دے اور حج کرے، اگر توحید نہ مانے تو کافر، اور نبی کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو کافر۔ اس کی نظروں سے پوشیدہ رسالہ اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام، جس کی نظروں سے پوشیدہ رسالت کا مقام۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ فرماتا ابھی تو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہم کریں، اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع کر لی تو تمہیں وہ ملے گا جو اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ محبت۔ ابھی تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز یہ خدا خود ہم سے محبت کرنے لگے۔ بندہ اگر اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں؟ تو بندہ ہے، لیکن اللہ اگر بندے سے محبت کرے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا، بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز۔ تو کیا کہا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بہت بڑی چیز کیسے ملے گی؟ اللہ کے محبوب کی غلام بن جاؤ تو یہ چیز تمہیں مل جائے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت میں جب تم سچے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ جب نبی کی تم اتباع کرو گے تو نبی بتائیں گے گناہوں کی معافی کا طریقہ کیا ہے، جب اس طریقے سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، مگر معاف کرے گا کیسے؟ کیسے کرے گا معاف؟ بولو، منہ پہ تماچے مار لی اللہ میری توبہ، ایسے تھوڑی معاف کرے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ نبی جو طریقہ بتائیں اس طریقے پہ عمل کرو۔ کیا طریقہ ہے؟ شرمندہ ہو پہلے، اے اللہ غلطی ہوئی ہم سے۔ دوسری چیز، اب آئندہ یہ کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز، اگر کسی کا حق ہے، مارا ہے، تو بندے کا حق ادا کرو۔ اگر ادا نہیں کر سکتے تو اس سے معاف کرواؤ، معافی مانگو، اس کے بغیر معافی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو پھر جوتے نہیں پڑیں گے، پھر خون خرابہ نہیں ہوگا، ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ ان فلسطین کے مجاہدین سے محبت کر رہا ہے، 2 مہینے سے زیادہ عرصہ سپر پاور اور بڑے بڑے ممالک ان کی سپورٹ میں، جہاز، گولہ بارود، کیا چیز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اپنے مقصد میں اب تک ناکام۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، وہ نبی کے غلام ہیں، وہ مخلص لوگ ہیں، وہ شہادت سے محبت رکھتے ہیں، لہذا کوئی قوم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ کے جب محبوب ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ذلیل ہونے دیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، بلا شبہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے اے اللہ آپ محبت کریں۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ باعزت نہیں ہو سکتا جس سے آپ دشمنی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، پھر سے کہہ دو اے پیغمبر، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اللہ کا کہنا مانو، اللہ ہی اصل ہے، اور رسول کا کہنا مانو، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی کا کہنا مانو۔ اللہ نے کیا کہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نبی بتائیں گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی کے بتانے سے ہوگا۔ فرما اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور یہ بھی کہہ دو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اگر یہ روگردانی کریں کہ ہم توریت مانیں گے، انجیل مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کہتا اگر یہ روگردانی کریں، اس کو منظور نہ کریں، تو ان سے بتاؤ تم کافر ہو، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جیسے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے نبی کی رسالت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ آخری نبی کو ماننے میں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی انوکھے نبی نہیں ہیں کہ اکیلے اکلوتے نبی ہوں، اس سے پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو دنیا میں، نبی آتے رہے۔ ایسے یہ نبی ہیں مگر آخری نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں۔ کون کون نبی بن کر کے آئے؟ فرما ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام چن لیا۔ تمام مخلوقات میں سے آدم کو چنا۔ کیسے چنا؟ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہر چیز کو خدا نے کیسے بنا؟ کن ہو جا، ہو گئی۔ آدم کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ انتخاب ہے۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں کہا ہے اللہ یہ انسان دنیا میں رہتے ہیں، اتنی بڑی دنیا آپ نے ان کو دے دی، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور عیش و آرام کر رہے ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں، آخرت کی جنت کی نعمتیں ہمیں دے دیجئے۔ 3 مرتبہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم اس کے برابر تمہیں کر دیں جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے نعمتیں اور آخرت میں بھی نعمتیں۔ آدم کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے بنایا۔ بنانے کے بعد خدا نے کیا کیا؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو خود سے علم دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پہلا نبی بنا کر، پہلا انسان بنا کر آدم کو اللہ نے منتخب کیا۔ پھر وَنُوحًا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا۔ آدم کے بعد نوح کا ذکر ہے، کیوں؟ یہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یعنی بت پرستی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا جو نبی خدا نے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے لوگوں کے عقیدے بالکل ٹھیک تھے، کوئی مشرک نہیں تھا دنیا میں۔ لوگ مشرک ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا وہ نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام نے پہلے زمانے کی شریعت کے حکموں کو منسوخ بھی کیا۔ پہلے زمانے میں کیا حکم تھا شریعت کا؟ دنیا دو آدمیوں سے شروع ہوئی، آدم اور حوا سے۔ اتنی بڑی دنیا بننا تھی، اللہ کا نظام تھا۔ آدم علیہ السلام کے وہاں صبح 2 بچے پیدا ہوتے تھے، 2 شام کو پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی صبح، ایک لڑکا ایک لڑکی شام کو۔ پھر صبح کا لڑکا شام کی لڑکی سے نکاح ہو گیا، شام کا لڑکا صبح کی لڑکی نکاح ہو گیا۔ حالانکہ ایک ماں باپ کی اولادیں، سگے بھائی بہنوں سے نکاح ہو رہا ہے، پھوپھی اور بھتیجی سے نکاح، اسی طریقے سے خالہ و بھانجی سے نکاح، یہ اس شریعتوں میں جائز تھا۔ نوح علیہ السلام آئے، کہے اب یہ سلسلہ ختم۔ نوح کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے بڑی لمبی عمر دی۔
کتنی عمر؟ جی نہیں، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، اور طوفان نوح کے بعد بھی نوح علیہ السلام زندہ رہے 50 سال۔ سوچیے آپ، اتنی لمبی عمر دی، جن کے زمانے میں 3 جنریشن، 3 نسلیں گزر گئیں نوح علیہ السلام کے سامنے، اور نوح علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے تک تبلیغ کی، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا، اور وہی بچے جو نوح کے ماننے والے تھے۔ نوح وعلی ابراہیم، اور اللہ نے منتخب کیا ابراہیم کے گھرانے کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمام دنیا کے انسانوں کا امام و مقتدی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر آدمی کے دل میں خدا نے ڈال دی۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے، اور مکے کے مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، ابراہیم صرف مسلمانوں کے ہیں۔ کیسے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ تو موحد تھے، خدا کے ماننے والے تھے، اور یہ سب شرک میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا۔ ابو الانبیاء کا مطلب جتنے نبی ان کے بعد میں آئے سب انہی کی اولاد میں، 1000 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے منتخب کیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو منتخب کیا ابراہیم کے گھرانے کو، منتخب کیا کہ ابراہیم کے گھرانے میں سے ہم نے نبیوں کو منتخب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، اور وہی اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور ان میں ہزاروں ہزار نبی آئے۔ اور اسماعیل کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکلوتے پیغمبر ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم کے گھرانے کو اللہ نے چنا، وعلی عمران، اور عمران کے گھرانے کو چنا۔ یہ عمران کون ہے؟ عمران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی تھا، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہ 2 عمران ہیں، اور دونوں کے درمیان میں 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں کون سے عمران مراد ہے؟ یا عمران سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، مریم کے والد۔ کیوں؟ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ تو ان کا ذکر آیا اجمال کے ساتھ مختصر، آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا لمبا ذکر کیوں ہے؟ تمام پیغمبروں میں کس کا ذکر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا تذکرہ، اور خالہ داد بھائی کا تذکرہ، اور ولادت کا تذکرہ، اتنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے خاص تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر کے امتی ہوں گے، ابھی تو نبی ہیں۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس امت کی قیادت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پہچان لے، عیسیٰ علیہ السلام کا خاص رشتہ ہے، اور انہوں نے آخری پیغمبر کی خوشخبری سنائی تھی نام لے کر، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام
احمد ہوگا۔ تو آگے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ وَعَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے عمران کے گھر والوں کو منتخب کیا، یعنی ان میں سے اللہ نے نبی بنانے کے لیے چنا۔ آدم کو چنا نبی بنانے کے لیے، نوح علیہ السلام کو چنا، اسی طریقے سے ابراہیم کے گھرانے کو، عمران کے گھرانے کو اللہ فرماتے یہ جتنے نبی ہیں ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ بعض سب کے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی، اور سب کے سب اولاد ہے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا غرقاب ہو گئی، نسل دوبارہ انسانی جو چلی وہ انہی سے چلی، لہذا سارے نبی کس کی؟ آدم کی بھی اولاد ہیں اور نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، اور باقی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انہی کی اولاد میں ہیں۔ اللہ فرماتا ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی اولاد ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے اور جانتا ہے کون کس درجے کا اور رتبے کا مستحق ہے۔ جو مستحق ہوتا اسی کو اللہ نے نبی بنایا۔ ہر آدمی نبی محنت کر کے کوئی چاہے جتنی عبادت کرے مگر یہ ڈگری اور نبی تو ہونا بہت بڑی بات ہے، کوئی صحابی بھی محنت کر کے نہیں بن سکتا، وہ دسترخوان اٹھ گیا، اب نہیں ملے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کی بیوی حضرت مریم کی والدہ، کیا نام تھا ان کا؟ مفسرین لکھتے ہیں حنہ بنت فاقوزہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، حنہ بنت فاقوزہ۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ان کے وہاں کوئی اولاد تھی نہیں، ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگا رہی، تو دیکھ کر کے ان کے دل میں ایک ہوک اٹھی، ایک کیفیت طاری ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، ان کے وہاں اولاد آ گئی، حمل قرار پا گیا۔ ابھی وہ اولاد، وہ بچہ جس کا حمل قرار پایا ابھی پیٹ میں ہے، یہ نہیں پتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، تو انہوں نے منت مان لی، کیا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا منت مانی؟ اے اللہ میں منت مانتی ہوں آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ کائے کی منت؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، مگر اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ لڑکا ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ کیوں؟ ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد رکھا جائے گا، یعنی گھر کا کام اس سے نہیں لیں گے، اپنی خدمت نہیں لیں گے، کسی اور کام میں نہیں لگائیں گے، وہ خالص آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کے گھر کی، یعنی بیت المقدس، وہی مسجد اقصی، اس کی حفاظت و خدمت کے لیے اس کو آزاد رکھا جائے گا۔ یہ منت مان لی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے رکھے جاتے تھے، لڑکیاں نہیں، اس لیے منت ایسی مانی، کیا؟ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں منت مانتی ہوں اس کو تیرے گھر کے لیے آزاد رکھا جائے گا، یعنی اے اللہ جب نیت ہے بیت المقدس کا خادم بنانے کی تو ہمیں لڑکا عطا کر دیے۔ یہ گویا کہ لطیف اشارہ تھا۔ فتقبل منی، میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ پہلے نبیوں کی شریعت میں عبادت کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اولاد کے بارے میں یہ منت مان لی جائے کہ اس سے ہم کوئی کام نہیں لیں گے، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے گھر کی خدمت، یہ بھی عبادت تھی۔ ہمارے وہاں شریعت میں یہ نہیں ہے، خدمت بھی لیں گے، مسجد کا بھی کام کرے گا، گھر والا کا کام کرے گا، سارے کام کرے گا، دین کا بھی کام کرے گا، دنیا کا بھی کام کرے گا۔
تو بہرحال صورت انہوں نے منت مانی اور کہا انکا انت السمیع العلیم، واقعی آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، میں نے دعا کی ہے اللہ آپ نے سن لی، میرے دل میں کیا ارادہ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ چنانچہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب ولادت ہوئی تو جذبات کے اوپر اوس پڑ گئی، یہ منت تو مانی تھی بیت المقدس کا خادم بنائیں گے، اور بیت المقدس کے خادم لڑکے ہوتے تھے، اور پیدا ہوئی لڑکی یعنی حضرت مریم۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے لڑکی کو جنا تو افسوس ہوا۔ قالت رب انی وضعتها انثى، تو انہوں نے اپنے پروردگار کی جناب میں عرض کیا اے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنا ہے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو بتانا نہیں چاہتی ہیں، بلکہ اپنی حال، اپنی کیفیت خدا کے سامنے بیان کر رہی ہیں، اپنی حسرت، اپنی بیچارگی کا ذکر کر رہی ہیں، اور یہ کوئی گناہ، یہ تو ثواب کا کام ہے، اللہ کو رحم آئے۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جس کو انہوں نے جنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسرت بھرے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا سنیے۔ اللہ نے کیا کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا نہیں ہوتا اس لڑکی کی طرح، جس لڑکے کو تم مانگنا چاہتی تھی اور ہم نے تمہیں دیے لڑکی، دل تھوڑا نہ کرو، اس شان کا وہ لڑکا نہ ہوتا جو تم نے مانگا تھا، جس شان کی یہ لڑکی ہے۔ اس کو ہم اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، اس کی پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے۔ اور کیسی نشانی؟ وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کو بھی قدرت کی نشانی بنائیں گے، اس کے بیٹے کو بھی بنا دیں گے۔ کیسے؟ اللہ نے کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ نے بغیر عورت کے پیدا کیا، بغیر مرد عورت کے پیدا کیا آدم کو، کہا اسے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا صرف مرد سے، کہا یہ بھی ہمیں آتا ہے، بغیر مرد عورت کے پیدا کر دیں یہ بھی ہمارے بس میں ہے، بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کر دیں یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے حوا کو پیدا کر دیں۔ مرد اور عورت سے پیدا کریں، یہ تو دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، ایک طریقہ ابھی باقی بچا، وہ کون سا ہے؟ بغیر مرد کے صرف عورت کے پیدا کر دیں۔ اس کے لیے ہم نے کس کو بنایا؟ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو بنایا۔ کوئی خاتون دنیا میں مریم کے علاوہ ایسی نہیں ہے جس سے بغیر مرد کے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو بغیر مرد کے صرف ماں سے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا نہیں ہوتا اس لڑکی کی طرح، اس لیے جب لڑکی پیدا ہو تو آدمی کو منہ نہیں بنانا چاہیے، یہ خدا کا عطیہ ہے، کیا معلوم اس کے اندر اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، اور یہ عظیم الشان تحفہ ہے۔ لڑکی مصیبت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، گھر کی زینت ہے، رونق ہے۔ اور اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا۔ مبارک ہے وہ خاتون جس کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو۔ یہ غیر ایمان والے کیا جانے، وہ منہ بنا رہے ہیں، منہ لٹکا ہوا ہے۔ ایمان والا بھی اگر یہ کرے اس کا مطلب وہ جاہل ہے۔ اسی محلے میں ایک واقعہ ہوا تھا، شوہر نے اپنی بیوی کو جو امید سے تھی اپنے میکے میں چھوڑا اور کہا اگر لڑکا ہوا تو لینے آئیں گے اور لڑکی ہوئی تو یہیں رہنا۔ یہ بول کس کے ہیں بتائیے؟ مسلمان کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا علم نہیں ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، ایک بیٹی نہیں دی، اور لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، کوئی بیٹا نہیں دیا۔ او یذوجہم ذکرانا و اناثا،
یہ بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے. میری ایسا بھی ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وہاں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, لڑکا نہیں ہوتا اس لڑکی کی طرح. تسلی ہو گئی. اب کیا کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ, میں نے اس بچی کا نام اے اللہ مریم رکھا ہے. ابھی بچی پیدا ہوئی, ابھی نام رکھ دیا. معلوم یہ ہوا جس دن بچے کی ولادت ہو اس دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے, رکھنا جائز ہے. حضرت مریم کی ماں نے حضرت مریم کا نام ولادت کے دن رکھا تھا. ارے رکھا تھا نہیں رکھا تھا. اور یہ پرانی شریعت کی بات ہے, ہماری شریعت میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کل رات میرے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوا, وَسَمَّيْتُهُ بِأَبِي ابراہیم, اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. تو حضور نے نام کب رکھا؟ جس دن پیدائش ہوئی اسی دن حضور نے نام رکھ دیا. اب پتہ چلا 6 مہینے کا ہو گیا لڑکا, ابھی نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا. کیوں؟ نام اللہ جانے ڈھونڈا جا رہا, کوئی مل ہی نہیں رہا. اعلیٰ درجے کا, اتنے اعلیٰ درجے کے یہ ہیں, آپ بتائیے. سوچ دیکھیے, ذوق دیکھیے. اور اس کے بعد اگر نام بتائے جائیں تو اس میں حکم کس کا چلتا ہے؟ مردوں کو نہیں چلتا, ان کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے ہوم منسٹر, وزیر داخلہ. اور یہ نہیں ٹھیک ہے, یہ بڑا پرانا ہے, بتائیے یہ نام کچھ اور بتائیے. پھر اب وہ صاحب نیٹ کے اوپر سرچ کیا جا رہا ہے. اب اس میں جو نام ہے جیسے لگتا ہے وہی اتر کے آئی ہو, ہے منہا اور فنہا اور پتہ نہیں کیا کیا, نہ کوئی معنی ہے نہ کچھ ہے, وہی اچھا لگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کتنے پرانے, 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نبی کی ولادت کے لیے. 2500, اتنا پرانا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا رکھا؟ اپنے بیٹے کے رکھا. حضور نہیں رکھ سکتے تھے کوئی نرالا نام؟ سوچئے آپ کیوں رکھا آپ نے؟ میرے باپ کا یہ نام, اور بڑے مبارک تھے وہ, امام الناس تھے وہ, خلیل اللہ تھے, وہ ابو الانبیاء تھے. لہذا ناموں کے اثرات ہوتے ہیں, میرے بچے میں ان کے اثرات پیدا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ علی. ہم لوگوں میں سے کسی کے وہاں ہے جو دادا کا نام ہو وہی پوتے کا نام رکھ لیا گیا ہو؟ لوگ منحوس سمجھیں گے, کہیں گے وہ تو مر گئے. بتائیے, توبہ توبہ. اسلام میں بدفعلی ہے ہی نہیں. بدفعلی یہی وہ مر گئے, یہ بھی نہ کہیں مر جائے, اس کو بدفعلی ہے تو شرک ہے. نیک فعلی ہے, وہ بڑے آدمی تھے, بڑے مقبول بندے تھے, بڑے بزرگ تھے, ان کا مقام کیا کہنا, اللہ اس کا کچھ اثر اس کے اوپر ڈال دے, یہ نیک فعلی. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ ایک بچے کی ولادت ہوئی. وہ انس کا بھائی ہوگا دوسرے باپ سے, تو میں اس کو لے کر کے, میری والدہ نے کہا لے جاؤ. اس لیے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لایا جاتا تھا, حضور کی نظر اس پر پڑ جائے. کیا کہنے اس بچے کی جس کی نگاہیں, جس پر سب سے پہلے نبی کی نظر پڑے, اور جس کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ انور دیکھیں, اور جس کو نبی کی گود نصیب ہو. حضور اپنی گود میں لیتے تھے ان بچوں کو. کاہے کے لیے لے جاتے تھے؟ اللہ کے نبی اس کو گھٹی دے دے. اس کو کہتے تحنیک. تحنیک کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز, کسی بزرگ کی جھوٹی چیز بچے کے منہ میں چٹا دی جائے. کھجور ہے, چبا دی, چبا کر کے تھوڑا سا حصہ ہلکا سا تالو میں اس کے لگا دیا, اور وہ رس رس کے اندر جا رہا ہے. اس کی برکتیں, جس کی تحنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو, آپ کا لعاب مبارک جس کے حلق میں گیا ہو, کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ, کتنے اچھے ہوں گے وہ بچے,
کیا کہنے، اس زمانے کے زیادہ تر بچے ایسے ہی ہیں. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر. حضرت انس کے یہ بھائی فرماتے ہیں میں ایک چادر میں لپیٹ کر اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. آپ نے ان کی تہنیک فرمائی اور آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ. یہ نام 7ویں دن نہیں رکھا تھا آپ نے، ولادت اسی دن. اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. اللہ کے رسول کل میرے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، حضور نام رکھ دیجئے. وہ سب لوگ نیٹ میں نہیں دیکھتے تھے اپنی پسند کے، حضور جو نام رکھیں گے یہی پسندیدہ ہے. ہمیں لاکھ پسند ہو مگر وہ نہیں، حضور جو بتائیں گے وہی اچھا ہوگا کہ مانا اچھا ہوگا. اب حضرت علی نے نام رکھ لیا، ان کا بیٹا تھا، ہے حرب نام رکھا حضرت حسن کا. حضور نے پوچھا کیا نام؟ حرب. کہنے حرب نام نہیں ہے، اس کا نام حسن. ٹھیک ہے حضور. پھر پیدا ہوئے دوسرے بیٹے دوسرے سال، کیا نام رکھا؟ کہنے حرب. آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہے حسین. پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، کیا نام ہے؟ کہا حرب. 3 بیٹے، تینوں کا نام حرب. حضرت علی کو اتنا پسند تھا یہ نام. حرب کے معنی ہیں بہادر. تو حضرت علی بہادر آدمی تھے، وہی نام پسند تھا ان کو. اور حرب نام ہے امیہ ابن حرب. یہ لوگ بنو ہاشم بنو امیہ کرتے ہیں نا، تو امیہ جو تھے ان کے والد کا نام بھی حرب تھا. یہ تو کچھ نہیں تھا، یہ تو سب لوگوں نے بنایا ہے. تو اور دیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ محسن. حسن، حسین، محسن. یہ 3 نواسے ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا سے پیدا ہوئے. اور نواسے آپ کے 5 ہیں. بڑے نواسے کا نام علی ہے، داماد کا نام علی، بڑے نواسے کا نام بھی علی. اب صاحب یہ تو آج مسلمان جانتے ہی نہیں ان کو حضور کے کوئی نواسے کا نام علی بھی تھا. حسن حسین کے علاوہ بھی کوئی حضور کے نواسے ہیں علی. اسی طریقے سے عبداللہ، یہ بھی آپ کے نواسے ہیں. یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے. غرضے کی حضرت علی نے کیا کیا؟ نام تو رکھ دیا، مگر جب اللہ کے نبی نے نام بدلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا حضور یہ نہیں ٹھیک رہے گا، ہم تو یہی رکھیں گے، مجھے یہ پسند ہے. یہ تو کچھ نہیں، پسند ان کی، پسند اپنی، اور نظر ان کی، نظر اپنی. پسند اپنی، نظر اپنی نہیں ہوتی محبت میں. محبت میں جو محبوب چاہے وہی ہوتا ہے. نہ اپنی پسند چلتی ہے نہ اپنی نظر چلتی ہے. چنانچہ رکھ دیا. تو اسی طریقے سے وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کل ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کا نام تجویز کر دیجئے. آپ نے فرمایا سمی عبد الرحمن، اس بچے کا نام عبد الرحمن رکھ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ناموں میں سے 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے، عبداللہ، عبد الرحمن. اس لیے 250 صحابہ ایسے ہیں جن کے نام عبداللہ ہے. ہر صحابی نے اپنے بیٹے کا نام بھئی اچھا نام بتایا حضور نے، تو اس سے اچھا کیا ہوگا. حتیٰ کہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی اب سوچ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، تو کنیت ہے ان کی. اور ابو بکر اس لیے نہیں کہ وہ بکر کے باپ تھے، ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، ابو حذیفہ، حذیفہ کے باپ، ابو سفیان، سفیان کے باپ، ابو الحسن، حسن کے باپ، ابو بکر، بکر کے باپ. بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا. بکر کہتے ہیں بکورا، باکرا کہتے ہیں ہر پہلی چیز. باکورا پہلا پھل، بکرا صبح کی پہلی کرن. ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا ہر کام میں سب سے پہلے ابو بکر، ہر نیک کام میں بولو سب سے پہلے ابو بکر. ابو بکر سے نہیں جھوٹتا تھا کوئی نیک کام، سب سے آگے. اور یہ نام ابو بکر کو جو ابو بکر رکھا گیا کنیت، یہ مسلمان ہونے کے بعد کی نہیں ہے،
یہ حضور نے نہیں رکھا، یہ زمانے اسلام سے پہلے زمانے کفر میں جاہلیت میں بھی ان کو ابو بکر کہتے تھے، یعنی وہ اسلام میں تو سب سے آگے ہیں ہی، وہ زمانے جاہلیت میں بھی نیک کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ تو ابو بکر کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، عتیق ان کا لقب ہے، یہ بھی حضور نے دیا، صدیق بھی اور عتیق بھی۔ ان کا نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق کا نام لوگ جانتے ہیں، ابو بکر کا نام ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا، مولانا عبدالاول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا، عبداللہ ابن عثمان، عثمان کے بیٹے، یعنی عبداللہ ابو بکر کا نام ہے، ان کے ابا کا نام عثمان تھا، ان کو کہتے ابو قحافہ، یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، کنیت ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، اصلی نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے۔ تو عبد الرحمن، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کا نام عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، تین بیٹے، عبداللہ، سب سے اچھا نام عبداللہ بھی ہے، اس کے بعد عبد الرحمن بھی ہے، اس کے بعد اللہ کے بعد سب سے اچھا نام کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، ہر صحابی نے یہی کیا۔ اور ہمارے وہاں کہ صاحب یہ نہیں چلے گا، یہ تو ہماری خالہ کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے، بتائیے ہم کیسے رکھ لیں؟ یہ تو پھوپھی کے لڑکے کا نام ہے۔ اب وہ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ہر آدمی عبداللہ اپنے لڑکے کا نام رکھ رہا ہے، کتنے عبداللہ ہو جائیں گے؟ کنیت سے فرق ہو جاتا تھا، یہ فلاں کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ صدیق اکبر نے نام رکھا عبداللہ، حضرت عمر نے نام رکھا، ارے بولو نا، عبداللہ ابن عمر، حضرت عثمان نے نام رکھا، حضور کے نواسے عبداللہ، ارے ہے حضرت عباس آپ کے چچا، انہوں نے نام رکھا عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن ابی قحافہ، یہ کیا ہے؟ تو حضرت معلوم یہ ہوا کہ نام اسی دن رکھا جا سکتا ہے، اور اسی دن نہیں رکھا جائے گا، آگے پتہ چلے گا کہ نام پیدائش سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آخر پہلے سے آدمی ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، شادی ہوگی نا تو خالی نکاح ہو جائے گا، بعد میں پھر مکان بنوائیں گے، ڈیکوریشن کریں گے، بعد میں کریں گے سب، ہے سب پہلے سے تیاری۔ اور جب اولاد آنے والی ہے تو کل اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اب پوچھا جا رہا ہے، اب تو باقاعدہ 1 ہفتے میں لکھوانا ضروری ہو جاتا ہے، 3 دن میں جلدی بتاؤ، اب لوگوں کو فکر ہونے لگی، ورنہ ٹلا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا یہ نام رکھا کس نے تھا۔ کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی؟ جب جمائی آئے تو آدمی منہ پہ ہاتھ رکھ لے تو آواز نہیں آئے گی، یہ سنت ہے، خلاف سنت طریقہ ہے۔ شیطان ہنستا ہے جب آدمی آواز نکالتا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ نام رکھا کس نے تھا؟ مریم، والدہ نے رکھا تھا۔ معلوم ہے نام رکھنے کا حق اکیلے ابا ہی کو نہیں ہے، ماں بھی رکھ سکتی ہے۔ حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ نے نام رکھا مریم، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عابدہ، عبادت گزار۔ اس نیت سے رکھا تھا بیت المقدس کی خدمت کریں گی، عبادت میں ممتاز ہوں گی، ان کا نام ہی مریم رکھا۔ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، حضور میرے گھر پہ آج لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ مریم نازل ہوئی ہے، مریم نام رکھ دو۔ مریم نام مسلمانوں میں ہوتا نہیں ہوتا ہے، مگر عیسائیوں میں فاطمہ نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے نام سے رکھ دیا، زمین کچھ خریدی گئی تھی، فاطمہ ہاسپٹل اسی لیے ہو گیا، ورنہ کہ وہ نہیں ہوتا۔ تو خیر مطلب یہ وہ ہے کیا؟ اسلام کی وسعت ظرفی۔ مریم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ایوب ہیں، یعقوب ہیں،
داؤد ہے، دانیال ہے مسلمانوں کے گھر پہ نہیں، اور یہودیوں عیسائیوں کے ہاں نام نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ کون ہے تنگ نظر؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مہذب لوگ ہیں، کچھ نہیں، دنیا میں ننگے ہو گئے کہ انسانیت کے علم بردار ہیں یہ، کہ افغانستان میں عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ایک ساتھ، اس کے اوپر ہمیشہ کر رہے ہیں، یہاں خون برس رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، وہ انسانیت کے ٹھیکیدار کہاں چلے گئے سب؟ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا رب انی انی اعیذ، فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ ایک دوسری بات وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، شیطان کا اثر ان کے اوپر نہ ہونے پائے۔ جب دعا مانگی حضرت مریم کی والدہ نے، نانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور زمین پہ آتے ہی وہ روتا ضرور ہے، اور اگر وہ نہیں روتا ہے تو گھر والے روتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندہ نہیں ہے، اور رو رہا ہے تو سب خوش ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، بتائیے، وہ رو رہا ہے یہ خوش ہو رہے ہیں، اور جب وہ جا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے یہ رو رہے ہیں۔ جاتے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ مومن ہو تو مسکراتا ہے۔ یہ فلسطین کے جو شہداء ہیں ان کے فوٹو دیکھیے، خوشبو آ رہی مشک کی، اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں خدا کے وہاں۔ مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں، روتے نہیں وہ لوگ، اور دوسرے لوگ روتے ہیں، وہ چلے گئے، بتائیے، جب آئے تو وہ رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، اور جب گئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور باقی لوگ رو رہے تھے۔ تو ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیے کہ لوگ روئیں کسی کے جانے کے اوپر، غم کریں، افسوس کریں، اور وہ اپنے مسکراتا ہوا چلا جائے۔ تو یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور روتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ تو کیوں روتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان آ جاتا ہے فوراً، اور شیطان اس کے چوکا لگاتا ہے، جس کی تکلیف سے بچہ رو پڑتا ہے، اور اس کے اثرات شیطان کے اس بچے میں آ جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بچے کے ساتھ یہ ہوا، مگر حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ان کی ماں نے دعا کی تھی، کیا؟ اے اللہ اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو ہم تیرے پناہ میں دے رہے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اور حدیث ہے، یہ بچے کی ولادت تو بعد میں ہوگی، اس سے پہلے جب بچے کی امید ہو، ارادہ ہو، تو وہاں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر آدمی یہ نہیں پڑھے گا تو شیطان اس بچے کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ ظاہر ہے جب شیطان نے شرکت کر لی تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اسی کا ازالہ اذان ہے بچے کے کان میں، اور بائیں کان میں تکبیر ہے، اس کے ذریعے سے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، اور بھی تو انبیاء پیدا ہوئے، تو انبیاء جو پیدا ہوئے ان کے اوپر شیطان نے کوشش تو کی، مگر کسی نبی کے اوپر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے انبیاء تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، مامون ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جیسے وہ دعا قبول تھی، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے عالم میں جن کی شہرت تھی قاری قرآن کی حیثیت سے، حضرت قاری محمد وسیم احمد خان فرقانیہ کے استاذ تھے،
اور انعامی مقابلوں میں بھی گئے دوسرے ملکوں میں، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اور قرآن کا خادم تو بہرحال قرآن کا خادم ہوتا ہی ہے۔ اور دوسرے غفران نسیم صاحب، ان کی والدہ کا بھی کل انتقال ہوا، نسیم صاحب کی اہلیہ مرحومہ کیا، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہاں ایک حاجی رئیس صاحب ہیں اور وہ آتے ہیں چوک سے بڑی پابندی کے ساتھ، آج بھی وہ آئے تھے۔ جو پابند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کام عام ہوتا ہے پھر بھی وہ، اب یہ حاجی معین صاحب ہیں جن کو ہم لوگ سفید شیر کے نام سے جانتے ہیں، ان کے وہاں جو ہے ان کے بچے کی شادی تھی، عشاء کے بعد اس کا نکاح تھا اور دوشنبے کا دن تھا، مگر یہ اس کے باوجود درس قرآن میں حاضر ہوئے۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بہو کی طبیعت بہت سیریس ہے اور آپ دعا کر دیجئے گا، میں درس میں شرکت کرتا لیکن مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے، تو دعا فرمائیں۔ ان کا نام ثنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور عائشہ رحمان کی طبیعت خراب ہے، سعید اور آراف کی والدہ اور نسیم اور منا بھائی کی اہلیہ اور شبیر احمد، کیا لکھا ہے صاحب کا، شبیر احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، حقدار ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کی غیب سے نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، اے مالک جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان سب کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اے اللہ کرم فرما۔ اے اللہ نصرت اور حمایت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمت